بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصرف اولین اس میں سے جو پہلی فصل ہے اس میں سے جو سبق آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا جی، تو اس میں ایک فعل معروف آپ نے پڑھا تھا۔ فعل معروف میں نے عرض کیا تھا فعل اپنے فاعل کے اعتبار سے معروف اور مجہول ہوتا ہے۔ فاعل اگر اس کا معروف ہے یعنی پہچانا ہوا ہے، اور اس کا دوسرا نام ہوتا ہے معلوم یعنی جانا ہوا ہے فاعل۔ تو فاعل اگر معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل بھی کیا ہوگا، معلوم ہوگا۔ جیسے ضرب زید، مارا زید نے، یہاں مارنے والا یعنی زید معلوم ہے، تو زید نے، یہ نے بھی عام طور پر فاعل کے بعد یہ ترجمہ آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مارا زید نے، کس کو؟ عمر کو۔ تو کو کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر مفعول بہ کے بعد آتا ہے، تو فاعل کے اوپر پیشیں آتی ہیں رفع، اور مفعول کے اوپر نصب فتح یعنی زبر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فعل معروف ہے کہ اس میں فاعل معلوم ہے، مارنے والا۔ اگر زید نہ بھی لکھا ہوتا، ضربہ ہی لکھا ہوتا، پھر بھی معلوم تھا، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے اس ایک مرد نے مارا، تو اس ایک مرد وہ بھی ایک معلوم ہے نا، اس طرف جا رہی ہے بات۔ اسی طرح دوسرا ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول جہالت سے بنا ہے، یعنی جس کا فاعل جو ہے وہ جہالت میں ہو، معلوم نہ ہو۔ جیسے ضرب عمرو، مارا گیا عمر۔ اب عمر مارا تو گیا، مارنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے نا، فاعل معلوم نہیں ہے، مارنے والا۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی، جیسے پولیس موقع پر پہنچتی ہے، کوئی قتل کی واردات ہوئی ہے خدا نخواستہ، تو سب سے پہلے ایف آئی آر میں عام طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ قاتل نامعلوم، تو یہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ اس کے لیے لفظ مال ہوگا قتیلہ، قتل کیا گیا۔ لیکن جب تفتیش ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ قاتل معلوم ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں قتلہ، یعنی اس ایک شخص نے، فلاں نے قتل کیا اس کو، پھر فعل معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی تھی۔ اسی طرح یہ ہو گیا فعل مجہول کا مسئلہ۔ میں نے یہاں پر ایک اضافی چیز آپ کو بتائی تھی کہ مثلا ضرب زید بکرن، مارا زید نے بکر کو۔ اب اگر ہم یہاں پر زید کو ہٹا دیں اور ضربہ جو ہے اس کو ضریبہ مجہول کر دیں معلوم کو، تو بکرن جو ہے یہ زید کی جگہ پر لائیں گے تو یہ بکرن کے بجائے بکرون ہو جائے گا، معنی ہو جائے گا ضریبہ بکرن، مارا گیا بکر، ٹھیک ہے۔ اب یہ بکر کو جو مفعول بھی پہلے تھا بکرن، ضرب زید بکرن میں، اس وقت منصوب تھا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، لیکن جب یہ فاعل کو ہٹا کر ہم نے اس کی جگہ پر لایا اور فاعل معلوم کو ضربہ کو ضریبہ بنایا، تو اب یہ فاعل کی جگہ پر آنے کی وجہ سے اس کا اعراب یعنی فاعل والا اعراب کیا ہے، رفع، وہ لے لے گا۔ تو اب یہ زید فاعل تھا نا، اس کی جگہ پر آ کر یہ جو بکران تھا بکرون ہو گیا، یہ نائب فاعل ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، نائب فاعل۔ اسی طرح ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم کا مطلب پابند، یہ اپنے فاعل کی حد تک پابند رہتا ہے، جیسے جلس زید، بیٹھا زید۔ تو دوسرا ہوتا ہے فعل متعدی کا معنی حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی فعل اپنے فاعل جو حد ہے اس سے تجاوز کر کے آگے مفعول بھی کی چاہت بھی رکھتا ہے۔ جیسے ضرب زید، مارا زید نے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کس کو؟ عمرن، عمر کو، تو یہ عمرن مفعول بھی ہے، مفعول بھی کی چاہت رکھ رہا ہے ضرب فعل، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے یہاں پر ایک بات عرض کی تھی کہ فعل لازم کے اندر مفعول بھی نہیں آتا نا، تو مفعول بھی نہیں آتا، لیکن باقی مفعول فی، مفعول لہو، مفعول مطلق وہ آ سکتے ہیں۔ فعل مفعول یعنی مفعول بھی نہیں آ سکتا، یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل مجہول جو ہوتا ہے، فعل لازم جو ہوتا ہے، فعل لازم کے اندر مفعول بھی صریح ہی نہیں آتا، غیر صریحی جس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور، وہ فعل لازم کے اندر بھی آ سکتا ہے، جیسے مررت بزید، ٹھیک۔ یہ بات بھی آپ سوال ہوا تھا تو میں نے جواب دیا تھا اس کا۔ اسی طرح تین چیزیں اور ہیں، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے۔ غائب جو موجود نہ ہو، حاضر جو موجود ہو، متکلم بات کرنے والا، اس پر میں بات کر چکا ہوں پہلے بھی۔ پہلے ہر چیز غائب ہوتی ہے، پھر حاضر ہو جاتی ہے دنیا میں، ایسے ہی ہوا ہے، پہلے غائب تھے سب، پھر حاضر ہوئے، پھر اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو اس کے بعد کہنے لگے انا میں متکلم بھی ہو گیا۔ ہر چیز پہلے واحد ہوتی ہے، پھر تثنیہ دو ہو جاتی ہیں، ایک ملتا ہے تثنیہ، اور اس کے بعد جمع یعنی دو سے زیادہ جب ہوتے ہیں۔ حرف اصلی
فاعل لام ہے، اس کے مقابلے میں جو حرف بھی آئے گا یہ میزان ہے، موزون میں سے جو حرف اس کے مقابلے میں آئے گا وہ حرف اصلی قرار پائے گا، جو دائیں بائیں آئے گا اس کے مقابلے میں اس کے ڈائریکشن میں نہیں آئے گا وہ زائد قرار پائے گا۔ جیسے اجتنبا، اس کا وزن ہے افتعلا، تو الف الف کے حمزہ حمزے کے مقابلے میں ہے نا، اور جیم فا کے مقابلے میں، اور تا تا کے، تو تا تا بھی زائد ہے اور حمزہ حمزہ بھی کیا زائد ہے، اور نون عین کے اور با لام کے مقابلے میں ہے، تو جیم نون با یہ اصل ہے اور حمزہ تا جو ہیں وہ کیا ہیں زائد ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اسی طرح آگے افعال اور اس کی صیغے گردانیں جب آئی تھیں اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ماضی کو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا کہ فعل اپنے حروف اصلی کے اعتبار سے 4 قسم کا ہوتا ہے، ثلاثی، مجرد، ثلاثی اور رباعی۔ سب سے پہلے ہم 2 قسمیں بناتے ہیں، پھر ثلاثی کی 2 قسمیں مجرد اور مزید، اسی طرح رباعی کی بھی 2 قسمیں مجرد اور مزید۔ ثلاثی مجرد خالی 3، مجرد کا معنی خالی، ثلاثی معنی 3، تو خالی 3 مثلا فعالہ، فا عین لام 3 ہی ہیں اور خالی ہیں، اس میں کوئی زائد لفظ نہیں ہے۔ مزید کا ثلاثی مزید کا مطلب ہوتا ہے 3 تو اصلی ہوں، ایک زائد بھی آ جائے، جیسے افعالہ، افعالہ میں دیکھیں فا عین لام تو اصلی ہیں لیکن افعالہ شروع میں حمزہ زائد آ گیا ہے، تو اس کو ثلاثی مجرد نہیں کہیں گے، ثلاثی مزید یعنی ایک زیادہ بھی آ گیا ہے، زائد لفظ بھی آ گیا ہے، حرف بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح رباعی مجرد خالی 4، رباعی 4 اور مجرد خالی 4، جیسے فا للا، فا عین 2 لام، دونوں لام اصلی ہیں، فا عین بھی اصلی ہے۔ اسی طرح رباعی مزید یعنی 4 تو اصلی ہوں گے اور ایک زائد بھی آئے گا، جیسے تفعلل، تا زائد آ گئی ہے، فعلل میں ٹھیک ہے، چاروں اصلی ہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اس میں جو پہلا ہے ثلاثی مجرد ان 4 میں سے، اس کی ہم نے یہاں پر فعل کی اس اعتبار سے ثلاثی مجرد کے اعتبار سے 4 قسمیں بنائی تھی، فعل، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں بنائی تھی، ماضی کی بھی 2 معلوم مجہول، مضارع کی بھی 2 معلوم مجہول، امر کی بھی 2 معلوم مجہول، نہیں کی بھی 2 معلوم مجہول۔ ٹھیک ہے، معلوم، پھر میں نے قاعدہ آپ کو لکھوایا تھا کہ فعل معلوم میں عین کلمے کی 3 حرکتیں ہو سکتی ہیں، اور فعل مجہول میں ایک ہی حرکت ہوتی ہے، ایک ہی طرح کا وزن ہوتا ہے۔ مثلا فعل ماضی کو آپ لے لیں ثلاثی مجرد میں، فعلا، فعیلا، فعولا، تینوں ہو سکتے ہیں، لیکن مجہول ایک ہی ہے، فعلا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی پھر میں نے اس کی مثالیں دی تھیں، ضربا، ٹھیک ہے، سمعا، کروما، تینوں کی ماضی ایک ہی آئے گی فعیلا کے وزن پر، ضربا، سمعا، کریما، اگر ماضی مجہول لانا چاہیں کوئی کو۔ ایسے ہی مضارع کی 2 قسمیں ہیں، یفعل، مضارع کی 2 قسمیں ہیں، معلوم اور مجہول۔ معلوم میں تینوں حرکتیں آئیں گی، عین کی آ سکتی ہیں، یفعل، 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 جیسا یضرب، یفتح اور ینصر۔ ایسے ہی اس کا مجہول ایک ہی آئے گا قاعدے کے مطابق، مثلا یفعل تو اس میں آئے گا یضرب، یسمع یا یفتح، اسی طرح ینصر، مجہول ایک ہی آتا ہے۔ معلوم میں عین کلمے کی 3 حرکتیں آ سکتی ہیں۔ ایسے ہی امر میں بھی چکر ہے، افعل، افعل اور افعل۔ افعل میں صرف یہ فرق آیا ہے کہ حمزے کی زیر کو ہم نے پیش سے تبدیل کیا، کیونکہ امر میں پیش کے ساتھ پیش ہی آتی ہے افعل، لیکن اس کا مجہول وہی ایک ہی ہے، وہی مضارع مجہول اٹھائیں، اس کے ساتھ لام زیر لی شروع میں لگا دیں اور آخر میں جزم دے دیں، کیونکہ امر اور نہی کے آخر میں کیا آتی ہے جزم، جیسے مضارع کے آخر میں پیش اور ماضی کے آخر میں زبر۔ مثال کے طور پہ یہاں پر آ جائے گا لی یفعل، چاہیے کہ کام کرے وہ ایک مرد، لی یفعل ایک ہی مجہول آئے گا اس کا۔ اور ایسے ہی امر، نہیں میں بھی 2 قسمیں ہیں، مثلا نہیں میں عین کلمے کی 3 حرکتیں لگائیں، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مجہول ایک ہی بنے گا، لا تفعل۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتانے کے بعد پھر میں نے گردان شروع کی تھی، فعل ماضی کی 14 صیغے ہیں۔ میں نے کہا تھا ایک صرف صغیر ہوتا ہے چھوٹی گردان، سیمپلز، اور ایک صرف کبیر ہوتا ہے بڑی گردان، گودام۔ تو آپ نے ضربہ ایک صیغہ پڑھا ہے، وہ تو سیمپل ہے، اس کے پیچھے 13 بائیو اور ہیں، ٹوٹل 14 ہو جاتے ہیں، تو گودام ٹوٹل جو ہے 14 کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیسے صیغے ہیں، مثلا فعالہ، تو میں نے کہا تھا اس کو فعالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فاعلہ بھی، فاعولہ بھی، بس یہ ذہن میں رکھیں، ہر ایک کی گردان اس طرح بنے گی۔
ہم یہاں پر فعلا کو لے لیتے ہیں، فعلا واحد، اس ایک مارا، اس کام کیا اس ایک مرد نے. اب اس کو تسنیہ بنانا چاہتے ہیں، الف لگا دیں آخر میں، فعلا کام کیا ان دو مردوں نے. اگر آپ اس میں واو لگانا جمع بنانا چاہتے ہیں تو واو لگا دیں اور ساتھ الف لگا دیں، فعلو کام کیا ان سب مردوں نے. اگر آپ اس کو اب یہ تین مذکر کے صیغے جو ہیں غائب کے پورے ہو گئے ہیں، تین مؤنث کے لانا چاہتے ہیں ہم، تو آخر میں لمبی تا لگا دیں، فعلت کام کیا اسے ایک عورت نے، فعلتا الف لگایا ساتھ تا کے ساتھ، تو کام کیا ان دو عورتوں نے. اور نون زبر نہ لگا دیں، فعلنا کام کیا ان سب عورتوں نے. آگے جب ہم حاضر بناتے ہیں تو اس میں نے بتایا تھا تا تماتم تی تماتنا، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. چنانچہ فالتا کام کیا تو ایک مرد نے، فالتما کام کیا تم دو مردوں نے، فالتم کام کیا تم سب مردوں نے، فالتی کام کیا تو ایک عورت نے کام، فالتما کام کیا تم دو عورتوں نے، فالتنا کام کیا تم سب عورتوں نے. یہ 6 پورے ہو گئے. ایسے ہی آگے تا اور تی دونوں پیچھے گزر گئے نا، تا مذکر کے لیے مخاطب کے لیے ہوتی، مؤنث کے لیے مخاطب کے لیے. اب تو رہ گیا تھا، تو ہم نے متکلم کے لیے لایا، اور متکلم میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں. فالتو کام کیا میں ایک مرد نے، کام کیا میں ایک عورت نے. فالنا اس میں 4 صیغے آئیں گے، کام کیا ہم دو مردوں نے، کام کیا ہم دو عورتوں نے، کام کیا ہم سب مردوں نے، کام کیا ہم سب عورتوں نے، مردوں نے عورتوں نے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بن گیا ماضی پورا 14 صیغے. اس ماضی کو آپ مجہول، اس کو میں نے کہا تھا فعلہ جیسے ہے تو فاعلہ بھی بنا سکتے ہیں، فاعلہ بھی بنا سکتے ہیں معلوم میں. جب مجہول میں جاتے ہیں تو اس کا ایک ہی ہوگا، فعلہ. تو فعلہ فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. کام کیا گیا وہ ایک مرد، کام کیے گئے وہ دو مرد گزرے زمانے میں والا. اس کے ساتھ تیسری جو ہم نے بنائی تھی، ہم نے کہا تھا فعل معلوم کے شروع میں، ماضی کے معلوم کے شروع میں ما لگا دیں، ما فعلا نہیں کام کیا اس ایک مرد نے، تو یہ منفی بن جائے گی، ماضی معلوم منفی. ماضی مجہول منفی بھی بن سکتی ہے، ما فعلا نہیں کام کیا گیا وہ ایک مرد. تو اس طرح 4 گردانیں بنے گی، فعلا، ما فعلا، فعلا، ما فعلا. ٹھیک ہے. اور فعلا میں نے کہا تھا آپ فعلا 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 تینوں بنا سکتے ہیں. یہ ہو گیا ماضی میں. اب صفحہ نمبر 9 کے اوپر آپ دیکھیں، انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے ماضی کے شروع میں. آپ ماضی واحد کے جو صیغہ فعلا، اس کے آخر میں الف لگا دیں، تسنیہ بن جاتے ہیں، واو لگا دیں جمع بن جاتے ہیں، واو کے ساتھ الف ہی لگتا ہے. تا ساکن لمبی والی لگا دیں، مطولا لمبی والی، تو مؤنث بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ بتایا تھا کہ جو فعال ہے سے فعیلہ کیسے بنتا ہے، تو قاعدہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آخر کو اپنے حال پر رکھیں، یعنی زبر ہے تو زبر ہی چھوڑیں، ضربت زبر ہی ہوتی ہے، وہ زبر ہی چھوڑیں. اور جو ساکن حرف ہے اس کو بھی اپنے حالت پر چھوڑیں، جو ساکن ہے اس ساکن کو ساکن ہی چھوڑیں. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آخر سے پہلے والے کو زیر دے دیں، آخر سے پہلے والے کو زیر. چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے متحرک حروف ہیں نا حرکت والے، ان کو پیش دے دیں، تو ماضی مجہول بن جائے گی. کیا بتایا؟ آخر کو اپنے حال پر چھوڑیں، ساکن کو بھی اپنے ساکن حرف کو بھی اپنے حال پر چھوڑیں، آخر سے پہلے والے کو زیر دے دیں، اور جتنے متحرک حرکت والے حروف ہیں ان کو کیا دے دیں؟ پیش. مثلا فعال سے فعیلا، سمیع سے سمیع، اکرما سے اکریما، اجتنبا سے اجتنبا. یہ ماضی مجہول بن گیا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا سبق ہو گیا اس لحاظ سے مکمل. اس کے آخر میں مشق ہے، سوالات ہیں، نظم آپ چھوڑ دیں، نظم کی ضرورت نہیں ہے. سوالات آپ حل کریں. کتبہ کہتے ہیں اس کی 4 گردانیں کریں. کتبہ کی 4 گردانوں کا کیا مطلب ہے؟ کتبہ، کتبہ، کتبو، اس طرح بھی پڑھیں. اس کو منفی بنائیں، ما کتبہ، ما کتبہ، ما کتبو، اس طرح پڑھیں. اس کو ماضی مجہول کریں. کتیبہ، یہ تیسری گردان ہو جائے گی، کتیبہ، کتیبہ، کتیبو. اور ماضی مجہول کی بھی منفی بنائیں، ما کتیبہ، ما کتیبہ، ما کتیبو. یہ 4 گردانیں اس کی بن جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو کتبہ کا معنی ہے لکھا اسے ایک مرد نے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ. ایسے ہی منع کیا، روکا اسے ایک مرد نے. اجتنبا پرہیز کی اسے ایک مرد نے. عالمہ جانا اسے ایک مرد نے. ترکا چھوڑا اسے ایک مرد نے. ان کی گردانیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اور نیچے کہتے ہیں الفاظ ذیل کی جو ہے کہ معنی بیان کریں. ما کتبو، دیکھیں ما نفی 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 کے لیے نا. اور کتبو، کتبہ، کتبہ، کتبو، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کیا معنی بنے گا اس کا؟ نہیں لکھا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں.
منع تمہیں آپ کو میں نے بتایا تھا تم جمع مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، تو کیا منع بنے گا اس کا؟ منع تم، روکا تم سب مردوں نے۔ اجتنب تنہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ جمع مؤنث حاضر کے ساتھ، تو کیا معنی بنے گا؟ پرہیز کی تم سب عورتوں نے۔ ما ترکا، ما نافیہ ہے، نہیں چھوڑا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں۔ منعنا، یہ منعنا آپ کو پتہ ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، روکا ان سب عورتوں نے۔ ایسے ہی نیچے ذیل کے جو فقرات ہیں ان کو عربی میں ادا کریں۔ میں نے نہیں روکا، ما منعت، ان دو مردوں نے روکا، منع ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، اجتنبنا ان سب عورتوں نے، ٹھیک ہے۔ ہم نے نہیں چھوڑا، ما ترکنا آخری صیغہ ہے بالکل، ما ترکنا نون علی زبر نا، ان دو عورتوں نے جانا، علمتا، یہ آپ کی فصل نمبر 1 مکمل ہو گئی۔ میں نے اس میں جو ضروری باتیں تھیں، ضروری باتیں یا جو میں نے کلاس میں بتائی تھیں وہ میں نے یہاں پر دہرا دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جزاکم اللہ۔